بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود میں آج ہم 91 to 95 تک دیکھیں گے اور شعیب علیہ السلام کا جو ہے یہاں پر الحمدللہ قصہ بھی مکمل ہو رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بالکل آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے واقعے سے کیا ہمیں میسیج دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے تیری بہت ساری باتیں اور بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تجھے ہمارے درمیان کمزور اور کم حیثیت، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری تو ضرور ہم تکلیف دہ موت دیتے تجھے اور نہیں تو ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکتا تھا. آیت نمبر 92. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم کیا میری برادری زیادہ عزیز اور طاقتور لگتی ہے تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اور تم نے ڈال رکھا ہے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے. بے شک میرا رب جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے. آیت نمبر 93. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اور مزید شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم عمل کرتے رہو اپنے اپنے ٹھکانوں پر یا اپنے طریقے پر، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اسے اور کون جھوٹا ہے. تو تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آیت نمبر 94. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آیا ہمارا حکم بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والے ساتھیوں کو بھی ہماری رحمت کے ذریعے، اور آ پکڑا ان ظالموں کو جو ظلم کر رہے تھے، ایک دھماکے نے پکڑ لیا تو فوراً وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. آیت نمبر 95. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ نہ رہے ہوں کبھی آباد وہاں پر. یاد رکھو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے مدین والے بھی جیسا کہ دور ہوئے ثمود. انشاءاللہ سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا ہے انشاءاللہ آگے ہم 91 سے دیکھتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ قصے کا اختتام ہے. آخر کی آیتیں چل رہی ہیں شعیب علیہ السلام کے قصے کی.
आयत नंबर जो है वो 91 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालू या शुअैबु मा नं मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनारका फ़ीना ضعीफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, लेकिन एट लास्ट ऐसा हुआ कि लोग जो है बात मानने को तैयार ही नहीं हैं। और उल्टा शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे वो लोग कि ए शुएब, नहीं हमें समझ आ रही भई, तेरी बहुत सारी बातें तो हमको समझ में ही नहीं आ रही। पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से दावत दी शुएब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन कौम के लोग ये कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक बात बताएं, क्या शुएब अलैहिस्सलाम कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे, कोई बायो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, या उन्हें कोई ऐसा फॉर्मूला सिखा रहे थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था? यानी इस तरीके से, भाई हमें नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आज भी देखिए लोगों का हाल यही है। आप उन्हीं की जबानी, उन्हीं की लैंग्वेज में बात समझाओ उन्हें, जिनकी बातें, फिर भी कहेंगे नहीं हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है। ऐसे ही होता है। देखिए कि बात क्या है, क्यों लोगों को बात नहीं समझ आती। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि देखिए आजकल के लोग ना, जो ऐसा कोई शख़्स आप अपने ज़हन में लेकर आएँ, ऐसा कोई मर्द कि जो यानी कि सिर्फ़ उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ़ पैसे कमाने में लगी हुई है। बस वो दिन-रात ये सोचता है कि मैं कैसे जो है वो पैसे कमाऊँ। ऐसे शख्स को अगर आप कहें कि भाई थोड़ा आप है ना कुरान को समझ कर पढ़ ले, या आप थोड़ा सा ग्रामर सीख ले, तजवीज़ सीख ले, अच्छे तरीके से कुरान को तिलावत करें, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोचिए, हैरानी की बात है ना। शुएब अलैहिस्सलाम तो आम ज़बान में उन ऐसी आम फ़हम में उन्हें समझा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। फ़र्क किस चीज़ का है? देखिए कि जो ये मेंटल गैप था ना इन लोगों के बीच में, उसका फ़र्क है। इनके ज़हन पर सिर्फ़ पैसा-पैसा ही चढ़ा हुआ था, जबकि शुएब अलैहिस्सलाम को दुनिया के साथ उनकी आखिरत की भी फ़िक्र थी। तो जो ये मेंटल गैप होता है ना, जब ऐसे लोगों को आप दीन की दावत देने जाओ ना, तो वो लोग उल्टा क्या कहेंगे, लो भई, इन आपाओं को, इन मौलवी को तो कुछ काम ही नहीं है। अब क्या हम अपने बिज़नेस में भी यानी कि ये सारे रूल्स, इस्लामी रूल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो, इसको लॉफ़ुल कर दें? ये कैसे हो सकता है? इन लोगों को क्या है, इनको तो सिर्फ़ समझाने बोलने आता है बस ऐसे ही। ये एक जो मेंटल गैप होता है ना, ये बंदे के जो है वो अकल को ब्लॉक कर देता है। फिर उससे अल्लाह और उसके रसूल की बातें समझ नहीं आती है। ऐसे ही होता है। और वो फिर इस तमीज़ को भूल जाता है कि भई कि अल्लाह ने क्या हलाल उतारा और क्या हराम उतारा है। और फिर उसका सारा जो है ध्यान, उसकी सारी तवज्जो जो होती है ना, वो दुनिया कमाने में लग जाती है। जबकि देखिए कि यहाँ पर जो है वो जो रसूल और अंबिया होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरत की फ़िक्रमंद होते हैं। वो दिन-रात लोगों को उनकी आखिरत सुधारने की बातें करते रहते हैं। जब शुएब अलैहिस्सलाम इतने अच्छे तरीके से उनको समझा रहे हैं, कौम के लोग नहीं समझ रहे हैं, उल्टा उन्हें धमकी देने लगे। कैसे? कहने लगे कि देखो, ज़रूर हम देख रहे हैं तुझे हमारे दरमियान कमज़ोर और कम हैसियत। जी हाँ, फिर ये ताने मिलते हैं वक़्त के रसूल और अंबिया को, और आज के दौर में दाइए दीन को। ये ताने देने लगते हैं लोग। कहते हैं कि तुम्हें क्या पता दौलत क्या होती है? ये दुनिया दौलत से चलती है। फिर उन्हें सिर्फ़ दौलत, दौलत, दौलत ही नज़र आती है और कुछ नहीं नज़र आता है। याद रखें कि यहाँ पर अब जो यानी कि बात वो लोग आगे कहने जा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को भी सुनाकर ये तसल्ली दी जा रही है। उनके हालात भी कुछ इसी तरीके से थे। कैसे? वो लोग कहने लगे, कौम के लोग, वलौला, और अगर तू हमारी बिरादरी का नहीं होता ना, तो ज़रूर हम तुझे बहुत तकलीफ़ देते, या तुझे मौत ही दे देते। यानी इतनी तकलीफ़ देते कि मौत वाली तकलीफ़ तुझे देते, और नहीं तू हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता। ये धमकी देने लगे। देखिए, इस तरीके के वाक़या सुनाकर सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमा रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर। उनके हालात इस तरीके के थे।
یعنی کہ اب دیکھیں آپ جو آیتیں ہوتی ہیں نا وہ یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اتارتے ہیں. جو حالات کی موافقت ہوتی ہے، جو سچویشن، جو کنڈیشن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ آیتیں اتر رہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا، اگر آپ نے بھی سیرت النبی پڑھا ہو، یاد ہے پیچھے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ جیسے ابھی شعیب علیہ السلام کو یہاں پر برادری کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دھمکی دے تھے یہ مشرکان مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بنو ہاشم سے جو وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کا جو قبیلہ تھا اس کے سردار کون تھے؟ ابو طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. الحمدللہ اتنی تاریخ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ابو طالب دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینس کرتے تھے بہت ہی زیادہ. انہیں دین اسلام کی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر تھی. انہیں کوئی کچھ نہ کہے. اور ان کی سمجھیے کہ اتنا یعنی لوگوں پر دبدبا تھا ابو طالب کا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے میں اور دین کو عام کرنے میں بہت ہی ہیلپ ملی تھی. اب سوچے کبھی آپ نے اس واقعے کو پڑھ کر غور و فکر کیا کہ ان کی جگہ جو ہے جیسے ابو طالب ان کے چاچا پلس بنو ہاشم کے سردار، اس وجہ سے اب دبدبا پڑ گیا نا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا. ان کی جگہ اگر ابو لہب ان کا جو ہے کہ چاچا تو تھا ان کا، لیکن سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ابو لہب تھے کہ وہ ڈیفینس نہیں کرتا، وہ تو الٹا اور نعوذ باللہ دین میں روڑے اٹکاتا. یہاں تک کہ ابو طالب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم جو کرنا ہے تم کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں سکے گا، کیونکہ ڈیفینس کرتے تھے. اور لوگ ہی کہتے تھے جو اہل مکہ وغیرہ تھے، اگر تو ابو طالب کا بھتیجا نہ ہوتا تو نعوذ باللہ ہم تجھے مار دیتے، کہ تیری دعوت ہمیں ہضم نہیں ہو، کیوں تم جو ہے وہ ایک اللہ کو پکارو یہ دعوت لے کر نکلے ہو. تقریباً کسی واقعے پر آپ کو ایک بات بتائی تھی، ولید بن مغیرہ تقریباً ایک شخص تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حد سے زیادہ دین میں آگے بڑھتے جا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی کہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا دبدبا جو ہے ابو طالب کا دبدبا اتنا زیادہ ہو رہا ہے. ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس کا واقعہ اگر آپ کو دھیان میں ہو، انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے، دور قرآن میں آپ کو سنایا تھا کہ بڑا خوبصورت کیا ہے، آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں کہ آ کر کہتا ہے ابو طالب کو کہ تم اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے ہو نا، وہ خوبصورت ہے اور بہت اچھا ہے، یعنی یتیم ہے، تو ایک کام کرو، میں ایک بچہ میں لا کر دیتا ہوں، اور تم جو ہے نا وہ بچہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، تم اس بچے کو رکھ لو اور یہ تمہارا بھتیجا جو اس کو ہمارے حوالے کر دو. یہ آفر دیا. سوچے یہاں پر کیوں شعیب علیہ السلام کے واقعے میں یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ یعنی کہ جو یہ باتیں بولی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ایسا تھا کہ لوگ جو ہے یعنی کہ بس کچھ نہ کچھ آفرز دیتے تھے، کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دو، یہ آفر دیا کرتے تھے. ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا ولید بن مغیرہ کو کہ اچھا تمہارا یہ خوبصورت بچہ جو تم مجھے دو گے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں، میں اس کو پالوں، اس کو بڑا کروں، اور تمہیں میں اپنا بچہ اس لیے دے دوں، یہ میرا بھتیجا، تاکہ تم اس کو قتل کر دو. دیکھیے بڑا تگڑا جواب دیا یہ ابو طالب نے. تو اب ولید بن مغیرہ چلا گیا وہاں سے. اسی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا بہت سارے آفرز لے کے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا، سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں بھی یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے دین کا کام کر رہا ہے، شاید اسے دولت چاہیے، اب کوئی مرد کر رہا ہے تو اسے عورت چاہیے. نعوذ باللہ یہ تمام آفرز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تمہیں عورتیں چاہیے تو ہم عورتیں دیتے ہیں، تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے تمہیں جو ہے وہ یعنی کہ سرداری تمہیں دے دیں گے، بادشاہی تمہیں دے دیں گے، بس تمہیں دعوت کا کام چھوڑ دو. یہ آفر دیا تھا اس نے. تقریباً انشاءاللہ آگے جا کر سورہ سجدہ میں ہم کچھ جو ہے وہ آیتیں پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا.
سورہ سجدہ کی کچھ آیتیں جب وہ پڑھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے سنا ولید بن مغیرہ نے، تو اس کا چہرہ بالکل کہیے کہ آپ ایک دم بڑا نروس ہو گیا وہ، اور بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دین جب وہ ریٹرن گیا تو لوگ کہنے لگے یہ وہ مغیرہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ ناکام ہو کے لوٹا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی آیتیں بڑی پاور رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور حامیم سجدہ میں انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، پھر آپ کو میرے ریمائنڈر دوں گی ایک کہ کس طریقے سے اس کی ساری پول پٹی اس آیتوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دی، کہ ایک شخص تمہارے پاس آیا، تم کو آفر کیا، یعنی تمام باتیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کو یقین ہو گیا کہ بھائی ہم نے یہ جو پلاننگ پیچھے کری تھی ان کو کیسے پتہ چلا، یعنی میں اپنے ساتھیوں سے کیا بات کر کے آ رہا ہوں، ہم نے کیا پلاننگ کری ان کے بارے میں، انہیں کیسے پتہ چلا، تو وہ جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم سب اس شخص کے راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ واقعی یہ سچا رسول ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ انسان دیکھیے سچا ہے تو اس کی سچائی کی گواہی لوگ دیتے ہیں، اس کو خود اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی دیکھے کہ کچھ بھی ان لوگوں سے نہیں کہا، اتنا برادری کا ان کو دھمکی وغیرہ دیا گیا کچھ بھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 92 میں دیکھے وہ لوگ کہنے لگے قال یا قومی ارحتی اعز علیکم من اللہ، ان کی اس بول پر شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ عزت والی اور طاقتور لگتی ہے تمہیں اللہ کے مقابلے میں؟ اعوذ باللہ۔ دیکھیں، اور تم نے جو ہے ڈھال بنا رکھا ہے اسے، یعنی برادری کو، اور جو ہے تمہاری جو یعنی یہ عزت کو تم نے اللہ کی پکڑ کی ڈھال بنا رکھی ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے گھیرے ہوئے ہے۔ دھارس دیکھیے، یہاں پر دیکھیں، اور یہاں پر دیکھیں کہ یعنی برادری کی دھمکی دینے لگے۔ آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا۔ دیکھیے جب کبھی سچا دین ایک دائی دین لے کر نکلے گا تو اسے بھی دھمکایا جاتا ہے، تمہیں ہم جو ہے پراپرٹی سے بے دخل کر دیں گے، تمہیں ہم گھر سے بے دخل کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، ایسا ویسا یہ وہ سب کچھ دھمکیاں دی جاتی ہے۔ آج کے لوگوں کا حال کچھ اسی طریقے سے۔ آج بھی مسلمان دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق سب مانتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یعنی چلو بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے والے بھی کام کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب ان آیتوں کے ذریعے ذرا آپ شعیب علیہ السلام کی باتوں پر دھیان دیجیے۔ شعیب علیہ السلام کو برادری کی دھمکی دی جا رہی ہے، عزت کی دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہاری برادری کیا ہے، یہ ہے یہ عزت، یہ رتبہ، یہ مال، لیکن میری برادری اللہ والی ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنے راستے میں مجھے ساتھی دیے ہیں نا، یہ بندے مومن، اللہ نے جو مجھے یعنی کہ بہترین ساتھی عطا کیے ہیں، تو یہ جو ہے وہ میری برادری ہے۔ تم اپنی برادری سے مجھے مت جوڑو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو میں نے پورا نہیں کیا، تو مجھے اللہ کا خوف ہے۔ سوچے، اور اس کے بعد بڑی محبت بھری جو ہے نصیحت شعیب علیہ السلام نے کی، جو کہ اگلی چند آیتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ہر داعی دین کا، جیسے کہ انبیاء رسول کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، آخری جملہ یہی ہوتا ہے۔ بالکل اختتام شعیب علیہ السلام کے قصے کا کہنے لگے، اے میری قوم، ٹھیک ہے عمل کرتے رہو اپنے ٹھکانے پر یا اپنے طریقے پر، بے شک میں بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آئے گا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جھوٹا، سب کو لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سوچے، اور لاسٹ میں دھمکی جو ان کو دی گئی، یہ دھمکی ہے ایک حساب سے، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو اور ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ آخری جملہ ہوتا ہے ایٹ موسٹ کوشش کے بعد کسی بھی داعی دین کا، اللہ کی طرف بلانے والے کا، اللہ والے کا،
जब कोई नहीं मानता है तो आखिरी जुमला, ठीक है भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी अपनी सुन्नत को पूरा किया जब इन लोगों ने वक्त के नबी की बात नहीं मानी। अल्लाह ताला आयत नंबर 94 में फरमाते हैं, वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना शुअैबा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना वअख़ज़तिल लज़ीना ज़लमू। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आया हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने शुएब को और उसके साथ ईमान वाले साथियों को भी। ये रहमत के जरिए हमने उनको बचाया था। और आप पकड़ा उन जालिमों को, क्या पकड़ा? ये जिन लोगों ने जुल्म किया था, एक धमाके ने उन्हें पकड़ लिया तो फौरन वो सब होकर रह गए अपने घरों में औंधे पड़े हुए। हाल क्या था इनका? 95 में अल्लाह ताला फरमाते, ये ऐसे औंधे पड़े थे कि जैसे वो न रहे हों कभी वहां पर आबाद। अला बुअदल लिलमदियना कमा बईद समूद। याद रखो, अल्लाह की रहमत से दूरी हुई मदियन वालों की भी जैसा कि दूर हुए अल्लाह की रहमत से ये समूद, कौम समूद जो है वो दूर हो गए। सोचिए, ऐसा अजाब था इनके ऊपर कि यानी जमीन से भी जलजिला आ रहा है, आसमान से भी जो है अल्लाह का अजाब आ रहा है। इस तरीके से अल्लाह ने इनकी पकड़ की। एक सिंपल सा अल्लाह का फॉर्मूला और सिस्टम याद रखें, जितनी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतें देता है उतनी ज्यादा पकड़ करता है। किसी को अल्लाह ने बहुत नवाजा है तो खुशियां ना मनाए कि अल्लाह ने नवाजा है और उसकी नाफरमानियां कर रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं भाई हम तो नाफरमानी कर रहे हैं फिर भी अल्लाह नवाज रहा है। जी नहीं, कब उसकी पकड़ आ जाएगी मुझे और आपको नहीं पता। अल्लाह की रजा के साथ ले आप लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन जितना चाहे दुनिया में दौलत ले लें, लेकिन उसकी रजा के साथ ले, उसकी खुशी के साथ ले, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे यहाँ पे भी राजी रहे और आखिरत में भी अपनी रजा वाली जिंदगी अता करे। यहाँ जब हम उसकी मानते हैं तो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रजा के, यहाँ पर हमने उसकी रजा की जिंदगी गुजारी, आखिरत में हमारी रजा वाली जिंदगी देगा। और एक इंसान क्या चाहता है? वो अच्छे से रहे, खाए पिए और ऐशो आराम में रहे, तो ठीक है ना, जन्नत में देगा ना अल्लाह ताला ये ऐशो आराम। लेकिन शर्त क्या है? यहाँ हम उसकी नाफरमानियों से बचते हुए खुद को बचाते हुए रखें। देखिए मेरे और आपके लिए इसमें सबक क्या है? सोचिए, इतना जो है समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना मजबूत मामला इनके साथ किया। बड़े एजुकेटेड लोग थे ये, इकोनॉमिकल बड़े ही मशहूर लोग थे। आज भी देखिए कि अल्लाह ने किसी को नवाजा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों ने अगर ये मामला किया तो सेम यही मामला अल्लाह ताला उनके साथ करेगा, अल्लाह उनकी पकड़ करेगा। तो अगर मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सेंस दिया है, ये शऊर दिया, ये हिकमत दी है कि हम इकोनॉमिकल बहुत अच्छे हैं अगर, तो उसका सही इस्तेमाल करें, ना कि हम उसका गलत इस्तेमाल करके नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 95 तक, और इसी के साथ साथ क़िस्सा शुएब, जो शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था, वो भी पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।